السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مثالی حمل، ٹھیک ہے، آئیڈیل پریگنینسی کیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتانے والا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی میڈیسن سیل کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ چیزیں آپ کو بتا دے کہ کون کون سی ٹپ کیسے کیسے استعمال کریں اور نیچرل طریقے سے استعمال کریں، تو وہ میڈیسن پھر کہاں پر سیل کرے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی کوئی حکیم یہ آپ کو جھٹ سے بتا دے گا جی اس طریقے سے آپ اگر کریں، یہ 3-4 چیزیں آپ اگر اپنائیں تو آپ ایک مثالی حمل جو ہے نیچرل طریقہ ہے وہ اپنا کر آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ چند ٹپس ہیں شیئر کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو نا اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ویڈیو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ دونوں چیزیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو ویڈیو کو اسکپ کر دیں اور جائیں ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے۔ پھر جی شروع کرتے ہیں آئیڈیل پریگنینسی، مثالی حمل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کون کون سے ٹپ ہیں، تو جی یہاں پر بتا رہے ہیں یہ کتاب والے نا، میں ان کی ریڈنگ آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کتاب سے بہتر رفیق کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثالی حمل کے لیے مرد کی عمر جو ہے نا جی 25 سال اور عورت کی عمر 20 سال ہونا ضروری ہے، یعنی 5 سال کا ڈفرنس ہونا چاہیے، اس میں کم سے کم 5 سال کا ڈفرنس ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ایج ہے نا، یہ بڑی زبردست ایج ہے حمل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم کم بھی نہیں کر سکتے اور زیادہ بھی نہیں کر سکتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر کم یا زیادہ کیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابورشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اسقاط حمل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ یا اگر چھوٹی ایج میں کیا جائے نا حمل کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ معذوری کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مادہ منویہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے پرورش نہیں پاتا میل اور فیمیل کا، اس وجہ سے جو ہے نا جو حمل کے چانسز ہوتے ہیں معذوری میں۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، عورت کی عمر 20 سال ہونا ضروری ہے اور وہ بھی مکمل پرہیزگاری کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ وہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات لکھی ہے یہاں پر کہ عورت کی عمر 20 سال ہو لیکن مکمل پرہیزگاری۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ مکمل پرہیزگاری کیا ہے جی۔ جس طرح مردوں میں مشت زنی، ٹھیک ہے، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں اور یہ فلمیں وغیرہ دیکھ کر، ٹھیک ہے، میگزین وغیرہ، اور اس طریقے کی جو بھی لت ہوتی ہے ان کو لگ جائے تو وہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، HPD کے جسے کہتے ہیں، مشت زنی کہتے ہیں اردو میں۔ یہ کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ ان کا نفس جو حسب خاص ہے یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جو اسپرم ہوتے ہیں منی، ٹھیک ہے، یہ پتلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر پاتا اور وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اگر وہ بھی شادی کر بھی لیں تو بیچارے اولاد سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح عورت میں جو پرہیزگاری کے اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت بھی ان چیزوں سے بچے، مشت زنی سے بچے، ٹھیک ہے، پورن موویز دیکھنے سے بچے، ٹھیک ہے۔ ہاں، میں نے بہت ساری ہسٹری چیک کی ہیں ایسی فیمیلز کی، ٹھیک ہے، موبائلز کی، جن میں ان کی سرچز یہی تھی پورن موویز، ٹھیک ہے، فیمیل ٹو فیمیل سیکس، اس طریقے کی سرچز تھیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ان چیزوں سے۔ تو پھر وہ ٹریٹ کروانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا چیز ہے، ہمارے اندر کیا چیز تبدیلی آئی ہوئی ہے اور ہم فطرت سے کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ پورن موویز دکھائیں گے، ٹھیک ہے، دیکھیں گے یا اس قسم کی نیگیٹیوٹیز حرکت کریں گی تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ہوتے ہیں نا اس قسم کے پروڈیوسر پورن موویز کے اور فاش فلمیں جو بناتے ہیں اور گندے رسالے رکھتے ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کا جی ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی کنٹرول کی جائے، ٹھیک ہے، آپ کم ہوں، کبھی بھی یہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ آپ تعداد میں زیادہ بڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا ان کا کہ آپ پریگنینسی حمل کے قابل نہ رہیں، وہ اس طریقے کی ڈیزائن کرتے ہیں، کچھ اسٹائل بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس میں تشدد اس قسم کا جو یہ کمبینیشن مباشرت ہوتی ہے اس قسم کی دکھائی جاتی ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اگر انسان فطری طور پہ اسے تھوڑا سا سوچے نا کہ جو مجھے دکھایا جا رہا ہے کیا آئے یہ فطرت کے خلاف ہے یا ٹھیک ہے، تو اسے خود یہ سمجھ آ جائے گی
کہ یہ چیزیں ہمارے لیے اس وجہ سے نقصان دہ ہیں، یہ ہماری نسل کو ناپائیدار ناپید کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ انہوں نے بہت ہی اچھی بات لکھی ہے یہ کہ عورت مکمل پرہیزگاری کے اصول کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اس عمر میں مباشرت انٹر کورس کی جائے تو صرف استقرار حمل کے لیے ورنہ نہیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی اچھی بات لکھ رہی ہے، زبردست، کہ اگر اس میں مباشرت کی جائے نا اس عمر میں، کیا 20 عورت کی ہو اور جو 25 سال ہے 25 ہے وہ مرد کی ہو، تو اس وجہ سے نہ کی جائے کہ سیکس کو انجوائے کیا جائے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ انجوائے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ صرف اس کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ کونڈوم استعمال کریں صرف سیکس کے لیے، سیکس کو انجوائے کرنے کے لیے انٹر کورس کریں، نہیں، ایسا نہیں کریں۔ اگر آپ اس عمر میں کونڈوم استعمال کریں گے، صرف سیکس کے لیے مباشرت کریں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کو نقصان یہ ہوگا کہ آئیڈیل جو ایج ہے نا حمل کی، یہی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو مادہ منویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منی کی جو تعداد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے مرد اور عورت دونوں میں، بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ اگر اس کو آپ صرف سیکس مباشرت کے لیے انجوائے کے لیے آپ اسے ضائع کر دیں گے کونڈم استعمال کر کے، تو پھر بعد میں آپ جتنے بھی انٹر کورس کر لینا وہ نتائج آپ کو نہیں ملنے والے جو اس عمر میں ہیلتھی پریگننسی کے لیے آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اگر ایسا نمونہ ہو تو سب سے بہتر ہے۔ ایسی صورت میں ماہواری کے پہلے، یہ بہت پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ بہتر رہے گا آپ اسے نا ویڈیو کو پوز کر کے نا یہاں سے نوٹ کر لیں۔ ایسی صورت میں ماہواری کے پہلے 4 دن چھوڑ کر 5ویں سے 12ویں دن کا زمانہ یعنی سیف پیریڈ محفوظ زمانہ کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ماہواری کے پہلے 4 دن چھوڑ کر 5ویں سے 12 دن کا زمانہ، اس کے درمیان پہلے 4 دن چھوڑ دیے، اس کے بعد 5ویں سے 12ویں دن کے درمیان کا جو پیریڈ ہے نا، اس کے لیے 13ویں سے 16ویں کی رات منتخب کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے 13ویں سے 16ویں کی رات منتخب کی جاتی ہے اور اس زمانے کو حمل قرار پانے کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یعنی آپ کی ماہواری کے 13ویں سے 16ویں کی رات، ان راتوں میں، ٹھیک ہے، آپ منتخب کر لیں، ایک رات منتخب کریں، تو کیا ہوگا؟ اس زمانے کو حمل قرار پانے کا زمانہ کیا، یعنی ان دنوں میں اگر آپ انٹر کورس کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا حمل ٹھہر جائے۔ جس دن انٹر کورس کا پروگرام ہو، یعنی جس دن آپ نے مباشرت کرنی ہو، اس دن عورت مرد کو عمدہ غذا استعمال کرنی چاہیے، دونوں کو۔ عمدہ غذا سے مراد کیا ہے؟ برگر، فاسٹ فوڈ، پیزا، یہ شاورما وغیرہ اور یہ چکن، ان چیزوں سے پرہیز کریں، خدا را عمدہ استعمال کریں۔ اب آپ پہلے تو سرچ کریں نا جی کہ زنک یعنی جس سے ہماری منی بنتی ہے، یہ کن فروٹوں میں پایا جاتا ہے، کن پھلوں میں پایا جاتا ہے، پہلے تو آپ سرچ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ کہ اگر اس دن، یہ تو آپ نے رات میں کرنی ہے نا، اگر دن میں آپ ناشتہ کریں جی کھٹی دہی کے ساتھ، دہی نے اس میں چینی نہیں ملانی، کھٹی دہی ہو، اسی کے ساتھ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے اچھی غذا استعمال کرنی ہے۔ اچھی سے مراد یہاں پر دیکھا جائے نا بہت ساری غذائیں آ جاتی ہیں، بھئی چوز کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، عمدہ غذا کون سی ہے؟ تو میں آپ کو یہاں پر نے ایک تھوڑا سا آئیڈیا دیتا چل رہا ہوں کہ ناشپاتی کا موسم ہے جی، سن رہے ہیں آپ؟ ناشپاتی میں زنک بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ زنک سے ہماری منی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ مرد اور عورت کے جو اسپرم بنتے ہیں نا منی، ٹھیک ہے، وہ زنک کا ہی مجموع ہوتا ہے۔ تو یہ زنک کس میں پایا جاتا ہے؟ یہ زنک آپ گوگل پہ بھی سرچ کر لیں تو آپ کو ملے گا، یہ پایا جاتا ہے جی ناشپاتی میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو صبح ناشتہ آپ نے کرنا ہے کھٹی دہی سے، میٹھا استعمال نہیں کرنا، اور دن میں ناشپاتی وغیرہ کا استعمال کریں، یہ ایک ٹپ میری طرف سے۔ اور باقی آپ کو جو بہتر غذا لگے جس میں ملاوٹ نہ ہو، دیسی ہو، طاقتور ہو، وہ آپ نے استعمال کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور خوش و خرم رہنا چاہیے اس دن، برائے مہربانی ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، خوشگوار نہیں ہوں گے، خوشگوار ماحول پیدا نہیں کریں گے، تو آپ اس طریقے سے وقت تک آپ کامیاب مباشرت نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، مباشرت سے پہلے آپ نے خوشبو وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، اس طرح مباشرت کے لیے آدھی رات کا وقت مناسب ہوتا ہے۔ جی آدھی رات، یعنی آدھی رات سے مراد پتہ ہے کیا؟
آدھی رات سے مراد رات کے 12 بجے سے لے کے 4 بجے کا درمیان کا جو پیریڈ ہے نا، وہ آدھی رات کا پیریڈ ہے، اسے آدھی رات کہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں پتہ ہے کیوں خوشگوار اسے کیوں کہا گیا ہے؟ اسے اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ ڈسٹرب نہیں ہوتے اس میں، نہ بچوں کا شور شرابہ، ٹھیک ہے، نہ کسی کام کی ٹینشن، آپ بالکل انٹر کورس مباشرت پہ پورے طریقے سے توجہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا مکمل، مطلب آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ابھی دروازہ بجے گا یا ابھی بچہ کو شور شرابہ یا ابھی کسی کام کے لیے جانا، نہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہونا اور صرف اسی کام پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، مکمل توجہ کے ساتھ۔ اچھا، رات کے شروع ہوتے ہی عورت مرد کو نہانا دھونا چاہیے۔ پہلے نہ نہا لیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، آپ صبح نہائیں گے تو ظاہر سی بات ہے شام تک پھر سے وہی پسینے کی بدبو سے جسم آلودہ ہو جائے گا۔ تو رات کو شروع ہوتی، مطلب آپ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز سے پہلے یا بعد میں آپ نہا لیں، یہ وقت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا بناؤ سنگھار عطریات کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی آپ پرفیوم وغیرہ استعمال کریں، لائٹ پرفیوم۔ ایک دوسرے سے پوچھیں جی آپ کو کون سا پسند ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بیوی کو پسند ہو لائٹ اور شور چاہتا ہو جی تیز خوشبو والا ہو، تو ایسا نہیں، یہ تو پہلا جھگڑے کا فساد بن جائے، فساد کا باعث بنے گا، ایسا نہ ہو۔ دونوں سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا پسند ہے اور آپ کو کون سا پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق استعمال کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد مقام مباشرت، جہاں پر آپ نے یہ انٹر کورس مباشرت کرنی ہو، نرم و نازک اور گداز ہو اور کمرہ بھینی بھینی خوشبوؤں سے مہک رہا ہو۔ اچھا جی، یہ کوئی رومانٹک ناول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ عوامل کرنے ہیں، ان چیزوں سے گزرنا ہے، تبھی آپ ایک مثالی حمل ٹھہر پائے گا آپ کے ہاں۔ تو مباشرت یعنی جگہ جو ہے نا، وہ نرم و ملائم ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جی چرپائی اور سخت ہو، نیچے سے کمر پہ نشان پڑے ہوں صبح، ایسے نہ ہو، کیونکہ پھر صبح آپ کو ناشتے میں بھی ملنے پڑیں گے اگر ایسا ہوا تو۔ بہرحال نرم و نازم اور گداز ہو، یعنی نرم ہو، ٹھیک ہے، اور کمرہ بھی بھینی بھینی خوشبوؤں سے مہک رہا ہو۔ اچھا جی، یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ بھینی بھینی خوشبوؤں میں سے چوز کون سی کرنی ہے جس سے آپ کو مباشرت کے لیے نا، ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہوتے ہیں، وہ کون سی خوشبو ہے جس سے آپ کے جذبات زیادہ ابھرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بادام ہے نا، آلمنڈ، ٹھیک ہے، اس کی خوشبو، یعنی اگر آپ آلمنڈ کی خوشبو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عطر لیتے ہیں، کوئی پرفیوم لیتے ہیں، جی انہیں کہیں جی مجھے آلمنڈ والا چاہیے، بادام والا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ لوشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ بادام کی خوشبو سے مباشرت کے جذبات جو ہیں یہ ابھرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں، بہت ہی زبردست بات ہے، آپ کو کام آئے گی آگے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ چاروں طرف خاموشی کا ماحول ہو، شور شرابہ نہ ہو۔ اکثر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ ٹی وی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انٹر کورس کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، گھر میں ٹی وی اونچی اونچی آواز میں لگا دیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ بیگم بیچاری کی توجہ ٹی وی کی طرف ہوتی ہے اور مرد حضرات ان سے پوری توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں کر پاتے، اور اس کی دوسری جی کہا جاتا ہے کہ نہ آوازیں وغیرہ نہ جائیں باہر۔ بہرحال یہ آپ کو طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آواز کو کنٹرول کرنے کا۔ بھائی دروازے ایسے بنائیں یا گھر میں ویسے کوئی سوراخ جو ہول ہیں وہ بند کریں تاکہ آوازیں باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چاروں طرف خاموشی کا ماحول ہو، جذبات کو ابھاریں، تصاویر وغیرہ ہرگز نہ دیکھیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑی ایک مسٹیک ہے کہ سیکس شروع کرنے سے پہلے نا جی پہلے پورن موویز دیکھی جاتی ہیں، فحش فلمیں دیکھی جاتی ہیں تاکہ جذبات ابھریں، اس کے بعد سیکس شروع کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی کبھی غلاظت اور بہت ہی گندا عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھیانک نتائج یہ نکلتے ہیں کہ ہم وہ ظاہر سی بات ہے جب انہیں دیکھتے ہیں پورن موویز سے، فحش فلموں سے وہ مواد دیکھ کر، پھر کپل جوڑے جو ہیں جوڑے جو ہوتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے پر جب وہ چیزیں اپلائی کرتے ہیں نا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ تو ہمیں اس چیزیں سے بالکل آبادی ہماری کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں، وہ ایسے ہی طریقے اپناتے ہیں جس سے حمل نہ ٹھہر پائے، ٹھیک ہے، تو ان کو خدارہ ان کو نہ فالو کریں، جو قدرتی طریقہ ہے اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی، اس طرح عورت مرد میاں بیوی ہنسی مذاق اور خوشی کے ساتھ پہلے کوئی کھیل کود کریں، ٹھیک ہے۔ کھیل کود یہاں پر بہت ضروری ہے، جسے انٹر کورس سے پہلے فور پلے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ نا شادی کر لی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کر لی۔ تو پوچھا کس سے کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیوہ سے کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کماری سے کیوں نہ کی، کہ وہ بھی تم سے کھیلتی، ٹھیک ہے، اور وہ تم اس سے کھیلتے۔ یعنی فور پلے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ فور پلے بہت ضروری ہے مباشرت کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے فور پلے بہت ضروری ہے۔ اب ہم لوگ یہاں پر فور پلے میں بہت ساری مسٹیک کر جاتے ہیں، جی ہاں بہت ساری مسٹیک۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کبھی بھی پورن مووی سے، فحش فلموں سے دیکھا ہوا فور پلے کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ کریں، خدا را کبھی ایسا نہ کریں، ورنہ آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جنسی امراض میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ بلو جاب جسے کہتے ہیں، اگر جس لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بلو جاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا، نفس کا منہ وغیرہ میں لینا۔ کچھ مرد ہوتے ہیں بیچاری عورتوں کو فورس کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، حالانکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو صرف فحش فلم میں دیکھ کے وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جی اس میں بڑا پرسکون ہے، لذت ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز نہیں۔ اس سے آپ ایک تو نفسیاتی مریض ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، دوسرے یہ کہ آپ کے جو ہے نا معاشیات اور معاشرت، خاندانی نظام، جو آپ کا جو ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، جس بنا پر آپ لوگ جی رہے ہیں، آپ کا رہن سہن ہے، یہ ان سے مختلف ہے۔ وہ لوگ تو آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را ان کو دیکھ کر فور پلے کبھی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی انٹرنیٹ پہ نہ سرچ کریں فور پلے کیسے ہوتا ہے، اسٹارٹنگ یہ چیزیں آپ ان سے بچیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا سے سمجھ نہیں ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس طرح عورت مرد میاں بیوی، یعنی دونوں میاں بیوی ہنسی مذاق اور خوشی کے ساتھ پہلے کوئی کھیل کود کریں جو آپ کو سمجھ آتا ہو۔ بہرحال باہمی محبت اور ایک دوسرے کے جذبات کو ابھاریں۔ یہ دیکھیں، باہمی محبت ہو، یہ نہ ہو کہ اسے استعمال کرنا اور اسے استعمال کرنا، نہیں۔ عورت کوئی گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے کہ اسے استعمال کیا جائے، نہیں۔ وہ آپ کی بیوی ہے، ہم سفر ہے، آپ کی دوست ہے، رفیق حیات ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ جس طرح میں آپ کو یہاں پر ایک آیت کا ترجمہ سناتا چلوں، ٹھیک ہے، سورہ روم ہے، ٹھیک ہے، پارہ نمبر 21 ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور تمہارے درمیان باہمی محبت پیدا کر دی اور ہمدردی پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میری آیات، اور ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ، یعنی اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بہت زیادہ۔ اس میں بھی دیکھا جائے کہ دو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، تاکہ سکون حاصل کرو۔ اگر ہم ان کا غیر فطری طریقہ استعمال کریں گے تو ہم وہ سکون حاصل نہیں کر پائیں گے جو کہ ایک فطری طریقے سے ہمیں مباشرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا یہ کہ باہمی محبت اور ہمدردی رحمت رکھ دی۔ جب تک باہمی محبت ہمدردی نہیں ہوگی تو اب تک یہ مباشرت اور حمل کا قرار پانا یہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہو چکا سو ہو چکا، خدا را اپنی اور لائف پر بات نہ کریں۔ اچھا جی، باہمی محبت ایک دوسرے کے جذبات کو ابھاریں اور بعد میں مناسب اور فطری طریقہ استعمال کرتے ہوئے اور دونوں یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری باہم خوشی کے نتیجے میں تندرست و توانا اولاد پیدا ہو، مباشرت کرنی چاہیے جو استقرار حمل کا باعث بنے۔ یہ سوچیں کہ ہمارے ہاں اس مباشرت سے تندرست و توانا اولاد پیدا ہو، تب یہ مباشرت کریں، ٹھیک ہے، ورنہ انجوائے کے لیے نہ کریں، خدا را، کیونکہ یہ عمر آپ کے اسپرم ضائع کرنے کی نہیں ہے کہ آپ انجوائے کرتے کرتے اسپرم ضائع کر دیں۔ اس طرح مباشرت کے بعد میں عورت مرد کو فوری طور پر سیج بیڈ کو نہیں چاہیے یا پیشاب خانے کے لیے نہیں جانا چاہیے، تاکہ مادہ منویہ بیضہ انثیٰ سے باہم ملاقات کر سکے اور اس طرح ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ اس طرح اگر حمل قرار پا جائے تو پیدا ہونے والا بچہ لمبی عمر والا، ذہین، طاقتور، بہترین عادات کا مالک ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ میں استقرار حمل نہ ہو تو پھر اسی طرح دوسرا یہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری مرتبہ آپ نے جو بتایا آپ کو یہی طریقہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یقیناً اس طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں استقرار حمل معلوم ہونے کے بعد کہ استقرار حمل ہو چکا ہے، عورت مرد کو پھر دوبارہ مباشرت سے کیا لکھا ہوا جی، کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ معلوم ہو جائے کہ ہو چکا ہے نا، تو پھر کوشش کریں کہ مباشرت سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔
اس اقرار حمل کے بعد جان بوجھ کر مباشرت کرنا صحت کے لیے تو نقصان دہ ہوا ہے، مگر ہونے والی اولاد کے لیے تو بہت ہی نامناسب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی ہماری کاوش چھوٹی سی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔